اپنا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اور اس نے نام لے کے 2 پروفیسرز پر جنسی زیادتی اور بلیک میل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ بالکل، اس ویڈیو کے بعد پولیس نے مقدمہ بھی فہیم درج کر لیا ہے اور میرٹ پر تحقیقات کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ معاملہ پرانا تھا، دونوں پروفیسرز کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ مگر بات یہ ہے کہ معاملہ پرانا ہو یا نیا، تعلیمی اداروں میں بچیوں کا ریپ ہوا اور پھر انہیں بلیک میل کیا گیا، تو یہ عمل فراموش نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں پروفیسر ڈاکٹر انوش خان جو کہ چیئرپرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف جینڈر سٹڈیز کی، وہ جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر انوش۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر انوش، یہ کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں، ایک کے بعد دوسری یونیورسٹی اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت جی افسوسناک خبریں ہیں یہ جو سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سوچ و فکر کا مقام ہے یہ، کیونکہ دیکھیں ہم بچیوں کو یا بچوں کو بھی بہت اعتماد کے ساتھ انہیں یونیورسٹیوں میں بھجواتے ہیں، اور پھر ہمارا تو مذہب استاد کو مطلب والدین کا درجہ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی، دیکھیں ایک تو یونیورسٹیز میں ایک اس چیز پہ بہت فوکس ہو گیا ہے کہ ہم بہت فائنینشیل لاسز میں جا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جی جب تعداد بڑھتی ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے، ہم تو ملک میں اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، تو وہی اثرات ایک مائکرو اسٹیٹ میں یونیورسٹیوں بھی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جن وجوہات کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے بڑھ رہے ہیں، کبھی ہم سوشل میڈیا کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی ہم ویسٹ کو اس کا قصور، دیکھیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا آلہ یا ایسی انفارمیشن کا ذریعہ جس کی وجہ سے بے روی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جب بچے تھے تو وی سی آر کو کہا جاتا تھا، پھر ڈش ہو گیا، اب سوشل میڈیا ہے، لیکن مسئلہ ان چیزوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے۔ دیکھیں پہلے یہ تھا کیونکہ یونیورسٹیاں بھی ایک لمٹ میں تھیں، آپ کے پی کو ہی دے لیں، ایک پشاور یونیورسٹی ہوتی تھی اور سارے کے پی سے لوگ وہاں آتے تھے۔ اب بات یہ ہے لاتعداد یونیورسٹیاں ہیں، اس میں obviously اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جو یونیورسٹیوں کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں رہا۔ یونیورسٹیوں میں پہلے باقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ ہوا کرتی تھی، اب یہ چیزیں، یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ ٹریننگ وغیرہ سے نہیں جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ٹریننگ ہوتی تھی اس میں آپ کو ایتھکس، موریلٹی، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، ہمارے لاز بدل گئے ہیں، ہمارے پاس ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک 2010 سے ہراسمنٹ ایکٹ ہے، اور اس کے تحت یونیورسٹیوں پر یہ لازم الملزوم ہے کہ وہ ہراسمنٹ کمیٹیز بنائیں، اور ان ہراسمنٹ کمیٹیز کی اس سے کمپوزیشن پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی میری ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس کو بہتر سمجھتی ہیں، کہ جو ٹیچرز کو جب ہائر کیا جاتا ہے، آج کل تو پتہ نہیں استاد اپنا مقام ہی بھول گئے ہیں، کہ جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، ظاہر ہے وہ بھی علم کی روشنی پھیلانے کے لیے آتے ہیں نا، کیا پہلے ان کا کریکٹر یا ان کی جانچ پڑتال نہیں ہونی چاہیے ان کو ہائر کرنے سے پہلے، کہ ان کی پہلے جس بھی ادارے میں یہ رہے وہاں کیا ان کا کریکٹر تھا، کوئی ایسا کیس نہ ہو اس سے پہلے بھی ہوا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ تو ایسی غلطی نہیں کرے گا، جس کو عادت ہوگی وہی ایسی غلطی ہوئی دھڑلے سے کرے گا وہ یونیورسٹی میں آ کے۔ آئی تھنک سو ہمارا رابطہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے سیرش، اس سوال کے جو ہے وہ جواب میں اگر اس طریقے سے دوں کہ وہ تو خیر ڈاکٹر انوش جو جوائن کریں گی تو وہ بتائیں گی، میرے خیال سے یہ جو یونیورسٹیز جن کے نام سامنے آ رہے ہیں اور جہاں پر ایسی کاروائیاں ہوئی ہیں، ان یونیورسٹیز کو ہی بلیک لسٹ کر دینا چاہیے۔ ان یونیورسٹیز کو ہی بلیک لسٹ کر کے ایک ایسی ایگزامپل قائم کرنی چاہیے کہ اگلی کسی یونیورسٹی کے اندر پہلے سے اسکروٹنی شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر انوش نے ہمیں جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سیرش کا سوال سن لیا تھا، ریپیٹ کروایا جائے؟ جی بالکل، نہیں میں نے سن لیا تھا، میں اس بات پہ ابھی آ رہی تھی، یہ جو ٹریننگ سے میں نے بات شروع کی نا جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹریننگز ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ جیسے میں نے ہراسمنٹ کمیٹیز کا کہا، مجھے نہیں پتا کہ ہماری فیکلٹی، اول تو ہماری سب یونیورسٹیوں میں وہ کمیٹیز ہیں، سیکنڈ اس کمیٹی کی کمپوزیشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں کم از کم ایک فیمیل فیکلٹی ممبر ضرور ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے ان یونیورسٹیوں میں وہ کمیٹیاں ہیں، ایکٹیو ہیں، نہیں ہیں، ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو دا لا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری نئی ذرا یونیورسٹیز بنی ہیں یا پریفرل یونیورسٹیز ہیں، ان میں فیمیل فیکلٹی کی تعداد بہت کم ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو فیمیل فیکلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ آپ کے پاس میل اسٹوڈنٹس ہیں، میل فیکلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔
تو اور پھر میں سیرش کی اس بات پہ آ رہی ہوں کہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لیکچرر کو انڈکٹ کرتے ہیں اس نے پہلے کہیں کام کیا ہو، مے بی اس یونیورسٹی میں وہ اس کی پہلی ہی جاب ہو، تو وہ کہاں سے کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے؟ ضروری یہ ہے، یہ میں نے 2 اور فورمز پہ بات کی ہے کہ جب ہماری انڈکشن ہوتی ہے، دیکھیں آپ بیوروکریسی میں لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں، آپ آرمی میں کرتے ہیں، آپ ایک سائیکالوجسٹ ضرور اس پینل پہ بٹھاتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے مجھ میں مسئلہ ہو، مجھے خود ہی نہ پتا ہو، تو جب وہ انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے آئی تھنک ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے کچھ اگر تو بیہیویئرل پرابلمس ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈنل پرابلمس ہیں، صرف ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اور بھی جو ہم قصے سن رہے ہوتے ہیں، حالات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ہم یہاں پہ انفارچونیٹلی سیکشل ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ لبرلز نے پہلے مدرسوں پہ بھی الزام لگائے، پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں نہیں ہوتا، یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا. اب اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جو آپ فیکلٹی کی بات کر رہی تھی اس میں ایک خاتون نہیں 50% ہونے چاہیے. سہرش میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ نمائندگی حاصل ہونی چاہیے جتنی مردوں کو ہے، تاکہ فیصلے ممکنہ طور پر ہو سکیں. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر نوش، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، ہمیں پروگرام میں اب ایک بریک شامل کرنی ہے، بریک کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.